اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کوشش کریں کہ جو بھی قرآن کی باتیں، اسلام کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ کی باتیں، تو ان پر عمل کریں۔ یقیناً اس سے دنیا میں بھی آپ کی فلاح ہوگی، آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت کے دن بھی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ تو چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو، ابن دیلمی رحم اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میرے دل میں تقدیر کے مسئلے میں شبہ پیدا ہوا، جس سے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرا دین اور کام معاملات تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا، ابو منظر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے مجھے اپنے اور معاملات کے بارے میں خرابی کا خوف ہے۔ مجھے اس کے متعلق کچھ فرمائیے، شاید اس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ بخش دے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے اور اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ بے شک، اور اگر تیرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا مال ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تیرا یہ عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اس سے بہرحال آنا ہی تھا، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، اور یہ جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر تو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن دلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے بھی وہی بات فرمائی جو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اور فرمایا، اگر تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور مسئلہ دریافت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے وہی بات فرمائی جو دوسرے دونوں حضرات نے فرمائی تھی، اور فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے پوچھ لو۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد سنا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تیرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا مال ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تیرا یہ عمل قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تو ساری تقدیر پر ایمان لائے، اور یقین کے ساتھ جان لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، اور جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر تو نے میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابن دلیمی رحم اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ اور دوسری بات میرے عزیز بھائیو، آخر میں آپ کو بیان کرتا چلوں، ایک تو تقدیر پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا کسی بھی معاملے میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کاش اگر ایسا ہوتا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں نے پڑھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کاش
شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کاش تو ہم تب کہیں جب ہمارا اللہ نہ ہو۔ ہم ویسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ کاش اگر ایسا ہوتا، کاش اگر ویسا ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، کاش کہنے سے شیطان دخل اندازی کرتا ہے، تو پھر ہم وہ کام کریں جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، جس کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، اور اپنے اعمال کو ہم درست کریں۔ یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اس کی بارگاہ ناز میں کہ وہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور ہم کو بھی اور ہمارے ماں باپ کو بھی، جن کو بغیر حساب کتاب اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔